بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دکانوں اور برآمدوں میں موجود لوگ اتنی دور سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے نہایت آہستگی اور خاموشی کے ساتھ بیم گن نکال کر اس کا آہنی نوزل اس کی گردن سے لگا دیا۔ ذرا بھی ہلنے جلنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پل بھر میں جلا کر خاک کر دوں گا۔ میں نے بیم گن والا ہاتھ کو اپنے جسم کی اوٹ میں چھپاتے ہوئے گرا کر کہا۔ وہ اضطراری طور پر بری طرح بدکا۔ جو ہی اس کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی، خوف اور دہشت سے اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ رات کے واقعات میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے ہکلاتے ہوئے بدقت تمام اپنی صفائی پیش کی۔ ڈرو نہیں، میں نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ مجھے تم سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ تعاون کرو گے تو تھوڑی دیر بعد گلو خلاصی ہو جائے گی، ورنہ۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور بیم گن کا رخ جیک راڈ کی طرف کر کے اس کا ٹریگر دبا دیا۔ بیم گن کے نوزل سے خارج ہونے والی مہلک شعاؤں کی پتلی سی نیلگوں دار دن کے اجالے میں معدوم ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس نے جیک راڈ کو دو حصوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ مڑی ہوئی آہنی سلاخ کا وہ حشر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہو گئے اور اس نے پھنسی آواز میں پوچھا، اجازت ہو تو میں ٹائر بدل لوں؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ میں نے اسے تیزی سے پہیہ بدلنے کی ہدایت کی اور اشارے سے ویرا کو اپنی طرف بلا لیا۔ ویرا نے آتے ہی اندازہ لگا لیا کہ صورتحال میرے قابو میں تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر سامان کے تھیلے پیسنجر سیٹ پر ڈالے اور جھک کر باقیہ تینوں دروازے بھی غیر مقفل کر دیے۔ اس وقت کوئی شخص ادھر آ نکلتا تو یہی سمجھتا کہ ہم تینوں مل کر اس گاڑی کا نکارہ پہیہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اسے دہشت زدہ کرنے کے بعد بیم گن اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اسے یہ بتا دیا تھا کہ میں اپنی جیب میں سے ہی اس کی کھوپڑی کا نشانہ بنا سکتا ہوں۔ چند منٹ بعد ویرا اس گاڑی کو چلا رہی تھی اور میں اپنے شکار کے ساتھ عقبی نشست پر براجمان تھا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ مجھے تم دونوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ظفر نے کل دوسری مرتبہ مجھے بلوایا تھا اور ایک رات کے لیے 2000 روپے معاوضہ دیا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ظفر کے حکم پر کیا تھا۔ کچھ دیر کی بوجھل خاموشی کے بعد اس نے خود ہی بھرائی ہوئی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ ظفر کون ہے؟ میں نے سردہ اور سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ بڑے کمرے میں جو کلاشنکوف والا بیٹھا ہوا تھا، اسی کا نام ظفر ہے۔ وہ ان لوگوں میں سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کل رات سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس کے لیے کام کیا تھا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کی تم سے کیا دشمنی چل رہی ہے۔ ویسے وہ خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کل رات وہاں کتنے آدمی تھے؟ میں نے اس سے اگلا سوال کیا۔ ظفر سمیت 6 افراد تھے، ان میں سے 2 کو تم نے زخمی کر دیا تھا۔ تم لوگوں کے نکل بھاگنے کے بعد وہ غصے میں پاگل ہوا جا رہا تھا اور ذرا سی بات پر ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے بھی گولی کا زخم آیا تھا۔ وہ ویران عمارت کب سے تم لوگوں کے اس زیر استعمال ہے؟ میں نے بتایا نا کہ میں کل پہلی بار وہاں گیا تھا۔ وہ عمارت ان لوگوں کی دیکھی بالی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے اسے استعمال کر رہے ہوں۔ ظفر اور اس کے آدمیوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرے لیے وہ سب نئے لوگ ہیں، پنڈی میں پہلے کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا۔ تمہارا ان سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کے ٹھکانے کہاں ہیں؟ راجہ بازار میں میری پرانی بیٹھک ہے۔ دونوں مرتبہ ظفر نے خود ہی مجھے فون کیا تھا۔ بعد میں اس کے آدمی مقررہ وقت پر مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ تم اس کے ساتھ بارونق علاقوں میں کیا کرتے پھر رہے تھے؟ وہ ایک مہنگی کال گرل تھی، اس نے کھسیائے ہوئے انداز میں اعتراف کیا۔ ظفر نے 11 بجے مجھے لال مسجد کے پاس اتارا تھا، تو اس کے بعد وہ لڑکی خود ہی مجھ سے آ ٹکرائی تھی۔ میں یہ گاڑی کرائے پر لینے گیا تو وہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ میں شام کو آ کر اسے اپنی بیٹھک پر لے جانے والا تھا، لیکن وہ اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے تو اسے پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ ہوٹل والے بتا رہے تھے کہ وہ چائے وغیرہ کا بل اپنی گرہ سے ادا کر اجلت میں وہاں سے گئی تھی۔ میں اس کی زبان سے 11 بجے کا ذکر سن کر چونک پڑا۔ اول خان کی فراہم کی ہوئی اطلاعات کے مطابق ظفر کو صبح سویرے لاجسٹک سیکیورٹی سیل کے دفاتر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں خوفناک آگ لگ گئی اور ظفر کو بھی کسی نے بھی وہاں سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن میرے قیدی کی کہانی کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ ظفر 11 بجے تک اسلام آباد میں دندناتا رہا تھا اور یہ بات اس امر کا کھلا ثبوت تھی کہ وہ آتش زدہ ملبے سے برآمد ہونے والی سوختہ لاش جعلی تھی۔ ظفر کے روپ میں چھپے ہوئے البرٹو ویلیسا نے اپنے
مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ایس ٹی ایف کے کسی اہلکار کو سرسری طور پر اپنا روپ دے کر آگ میں جھونک ڈالا تھا اور بعد میں اسی بد نصیب کو ظفر سمجھ لیا گیا تھا۔ اگر وہ 11 بجے تک تمہیں اپنے ساتھ لیے پھر رہا تھا تو وہ کہاں گیا تھا؟ اس ویرانے میں تو سارا قصہ پاؤ پھٹنے سے پہلے ہی نمٹ گیا تھا۔ میں نے اس کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ شاید تم لوگ ظفر کی کوئی جیپ لے بھاگے تھے، اس نے قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ظفر اپنے آدمیوں کو وہیں چھوڑ کر میرے ساتھ نکل آیا تھا۔ اس کی گاڑی میں ہی چلا رہا تھا۔ 1 منٹ، میں نے اس کی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ گاڑی کہاں سے آئی؟ 2 گاڑیاں گیراج میں بند کی گئی تھی، میں نے ان میں سے شراٹ نکالی تھی، اس نے بتایا۔ اپنی کہانی جاری رکھو، اسے خاموش پا کر میں نے لقمہ دیا۔ مجھے ظفر کی نقل و حرکت کی ایک تفصیل درکار ہے۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ وہ کن مقامات پر گیا تھا۔ تم سے ذرا سی بھی لغزش ہوئی تو تمہارا انجام آہنی جیک راڈ سے مختلف نہیں ہوگا۔ وہ اسلام آباد کے پہاڑی سلسلے کے ساتھ واقع ایک کیمپ میں گیا تھا، اس نے چند ثانیوں کے بعد کہنا شروع کیا۔ وہاں کوئی باوردی فوجی نہیں تھا، لیکن 3 باڑوں میں گرے ہوئے اس علاقے میں گولہ بارود اور دوسرے فوجی ہتھیاروں سے لدے ہوئے ٹرک بکھرے ہوئے تھے۔ کئی جگہ ترپالوں سے ڈھکے ہوئے انبار موجود تھے۔ ظفر اس فوجی یا نیم فوجی کیمپ کی ایک رہائشی بیرک میں گیا تھا۔ میں باہر ہی اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ 6:45 بجے وہ ایک اور آدمی کے ساتھ نمودار ہوا۔ دوسرا آدمی جسامت اور لباس میں اسی جیسا تھا۔ میرے ساتھ وہ دونوں اس کیمپ کے دفتری علاقے میں گئے۔ وہاں ظفر سامنے سے اندر چلا گیا۔ دوسرا آدمی کسی چھاپا مار کی طرح چھپتا ہوا اور دبکتا ہوا پچھلی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پچھلی سمت سے ایک سایہ نمودار ہوا تو میں اسے ظفر کا ساتھی سمجھا، لیکن اس کے قریب آنے پر پتا چلا کہ وہ ظفر ہی تھا۔ اس نے اپنے چہرے کا خاصا حصہ مفلر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میرے لیے وہ باتیں ناقابل فہم تھی۔ پھر میں اسے لے کر باہر آ گیا۔ ہم نے دوبارہ اس ویران مضافاتی عمارت کا چکر لگایا تو وہاں سناٹا تھا اور عمارت مکفل پڑی ہوئی تھی۔ ظفر کے آدمی وہاں سے واپس جا چکے تھے۔ ادھر کا جائزہ لینے کے بعد ہم دوبارہ کیمپ کی طرف آئے تو ہمیں دور سے ہی فلک بوس شولوں کی چادر نظر آئی۔ اسی کے ساتھ فضا ہولناک دھماکوں سے بھی لرز رہی تھی۔ ظفر نے ادھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی ہدایت پر ہم شہباز خان کے اڈے پر پہنچ گئے۔ شہباز خان شاید ظفر کا پرانا دوست ہے۔ ہم نے وہیں ناشتہ کیا، پھر وہ دونوں ایک کمرے میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر ظفر نے مجھے لال مسجد کے پاس اتار دیا اور خود شراٹ لے کر کہیں واپس چلا گیا۔ یہ میری پوری کتھا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم تھوڑی دیر پہلے شہباز خان کے اڈے پر کس سے ملنے گئے تھے؟ اوہ، تو میرا تعاقب بھی ہوتا رہا ہے، وہ حیرت کے ساتھ بولا۔ دراصل میں ایک اسکاچ کی بوتل لینے کے لیے گیا تھا۔ آج کل پنڈی میں اسکاچ مشکل سے ملتی ہے۔ مجھ سے مری یا کوئٹہ کی وhisky کی تیز بو برداشت نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ہی بہت تیزی کے ساتھ دماغ کو چڑھتی ہیں۔ ظفر کے ساتھ بیرک سے آنے والے دوسرے آدمی کا نام کیا تھا؟ گاڑی میں انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کی کوئی واضح شناخت تمہیں یاد ہے؟ میں نے پرخیال لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے بلا توقف کہا، پھر ذہن پر زور دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کے خد و خال ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن جسموں اور چہروں کی بناوٹ حیرت ناک حد تک یکساں تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوسرے آدمی کی داہنی آنکھ کے کونے پر کسی پرانے زخم کا نشان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ خیال غلط ہو، کیونکہ اس وقت روشنی کم تھی اور وہ ایک ہی بار میرے سامنے آیا تھا۔ اب ظفر کہاں مل سکے گا؟ میں نے پہلو بدل کر اپنی پوزیشن درست کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس سے میری واقفیت اتنی مختصر ہے کہ مجھے یہ تک نہیں معلوم کہ وہ یہاں کیا کرتا پھر رہا ہے۔ میں معقول معاوضے پر چوری، ڈکیٹی اور اغوا سے لے کر قتل تک کرتا رہا ہوں، لیکن ظفر نے دونوں مرتبہ مجھے بہت معمولی کاموں کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے آزمانے کے بعد رفتہ رفتہ بڑے کاموں میں ڈالنا چاہتا ہو۔ وہ ظفر نہیں بلکہ ایک بہت بڑا غیر ملکی مجرم ہے۔ آخرکار میں نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ اس وقت تک گاڑی اسلام آباد کی آبادی کو پیچھے چھوڑ کر اسی راستے پر دوڑ رہی تھی جو پچھلی رات ظفر نے ہمیں لے جانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ غیر ملکی مجرم؟ وہ میرے انکشاف پر بونچ کر رہ گیا۔ وہ تو ہر طرح سے مقامی معلوم ہوتا ہے۔ اپنی جلد کا رنگ بدل لوں تو اپنی اردو کی وجہ سے میں بھی پاکستانی معلوم ہونے لگوں گی۔ ویرا نے میری معنی خیز گفتگو کا رخ بانپتے ہوئے پہلی بار زبان کھولی۔ وہ صرف غیر ملکی نہیں بلکہ کٹر نسل پرست یہودیوں کا جاسوس ہے۔ میرے لہجے میں خود بخود تلخی عود کر آئی۔ اس نے تمہاری مدد سے ایک بہت اہم کیمپ کو آگ لگائی ہے جہاں کروڑوں کا مال نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ جانی نقصانات اس کے علاوہ ہوں گے۔ تمہارے خلاف فرد جرم بہت سنگین ہے۔ کیا مطلب؟ میرے امکانی عزائم کو بانپتے ہی اس کی آواز پر لکنت طاری ہو گئی۔ تمہیں زندہ
زندہ رکھ کر میں ظفر کے ہاتھ مضبوط کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ بھیم گن کی نال اس کے بائیں پہلو میں اڑاتے ہوئے کہا، تم ویسے بھی قتل، ڈکیٹی اور اغوا کے اقبالی مجرم ہو۔ اتنے جرائم کے ارتکاب کے بعد تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اپنی پشت سے اچک کر میری گردن دبوچنے کی کوشش کی، لیکن اس کو بھیم گن کی ہلاکت خیزی کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ٹریگر پر انگلی کا ہلکا سا دباؤ ڈالا، مہلک شعاعیں اس کی پسلیوں کو چھیدتی ہوئی شاید اس کے دل میں اتر گئیں اور اس کا بدن ایک ہولناک تشنج کے ساتھ یک بیک بے جان ہو گیا۔ یہ بھی گیا۔ ویرا نے عقب نما آئینے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب میرا اور تمہارا اسکور برابر ہو گیا ہے۔ تم نے مجبوری کے تحت اسپیشل ٹاسک فورس والے کو مارا تھا۔ میں نے اپنے حریف کے بے جان وجود کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا، میں نے صحیح آدمی کو ٹھکانے لگایا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اب یہ کھیل طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی جلد ہی اسکور بنانے کا کوئی مناسب موقع مل جائے۔ فی الحال میں تم سے آگے ہوں۔ میرے ایما پر ویرا نے گاڑی کچے میں اتار دی۔ ناہموار زمین پر ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچی تو میں نے اسے رکوا کر اپنے حریف کی بے جان لاش باہر لڑکا دی اور بمشکل 1.5-2 منٹ کے بعد ہم دوبارہ اسلام آباد کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اول خان اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات پر بہت ملول اور دل گرفتہ تھا۔ اسے پہلا دکھ اس بات کا تھا کہ البرٹو ویلیسا نے اپنے پس پردہ عزائم کے حصول کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس کی نفری کو بہت بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں فورس کا ایک آدمی ویرا کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور وہ ہم سے پوری طرح متفق تھا کہ ویرا کے سامنے خون ریز مقابلے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کے ستارے یاور تھے۔ لاہور سے واپسی پر وہ اغوا ہونے یا مارے جانے سے بال بال بچ گئی تھی۔ وہ اپنے اغوا کنندگان کو کے خلاف بے دردانہ رویہ اختیار نہ کرتی تو خود موت کا شکار ہو سکتی تھی۔ وجوہ اور اسباب خواہ کچھ بھی رہے ہوں، اٹل حقیقت یہ تھی کہ فورس کا ایک جاں باز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اول خان اپنی فورس کے ہر کارکن پر بجا طور پر ناز کیا کرتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی قریبی عزیز مارا گیا ہو۔ دوسرا معاملہ لاجسٹکس سیکیورٹی سیل کی آتش زنی کا تھا۔ وہ ادارہ دفاعی نوعیت کے اہم ساز و سامان کی فوجی اور برآمدی مقاصد کے لیے نقل و حرکت کی بیشتر کارروائیوں کا ذمہ دار تھا۔ اکثر اوقات باہر سے آنے والی کھیپیں بھی اسی ادارے کی نگرانی میں منزل مقصود تک پہنچائی جاتی تھیں۔ آتش زنی کے نتیجے میں سیل کی کافی گاڑیاں تباہ ہو گئی تھیں۔ اسلحہ تیار کرنے والی فیکٹریوں سے آئی ہوئی بہت سی پیٹیاں بھی جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ فورس کے ذمہ داروں نے دھڑ دھڑ کی بازی لگا کر ناقابل تلافی نقصانات سے خود کو بچا لیا تھا، لیکن پھر بھی اس پورے اسرار آگ نے بھاری مالی نقصان پہنچایا تھا۔ سب سے زیادہ فکر انگیز بات یہ تھی کہ ناقابل شکست حفاظتی انتظامات کے باوجود اس سانحے کو نہیں روکا جا سکا تھا اور قومی اہمیت کی تنصیبات کی سلامتی کے تمام ذمہ دار سر جوڑ کر اپنی حکمت عملیوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تاکہ آئندہ ایسے کسی اور واقعے کو رونما ہونے سے روکا جا سکے۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس خوفناک بارودی آگ سے لڑنے والے متعدد فرد شناس کارکن زخمی ضرور ہوئے تھے، لیکن مرنے والا صرف ایک ہی تھا جسے ظفر کے طور پر شناخت کیا گیا تھا۔ اول خان مردہ خانے میں اس کی جلی ہوئی لاش دیکھ کر آیا تھا۔ اس نے ویرا کے اس دعوے کی تصدیق کی تھی کہ متوفی کے دونوں ہاتھ جل کر اس طرح کوئلہ ہو گئے تھے کہ ان سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بیلٹ، جوتوں اور بٹنوں وغیرہ کے بچے ہوئے داتی حصوں اور لباس سے برآمد ہونے والی چابیوں کی بنا پر اسے ظفر کی لاش قرار دیا گیا تھا۔ ایس ٹی ایف کے افسران کی صفوں پر ایسی سوگوار اور ماتمی کیفیت طاری تھی کہ اول خان اس لاش کے بارے میں زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اس کی دلیل وہی تھی کہ ہمارے اٹھائے ہوئے نکات سے وہ پوری طرح متفق تھا، لیکن ایک جلی ہوئی مشتبہ لاش برآمد ہونے کے بعد ہر ثبوت ضائع ہو گیا تھا اور وہ محض زبانی دلائل کی بنیاد پر کسی کو بھی اپنا ہم نوا نہیں بنا سکتا تھا۔ ہم دونوں نے نہایت صبر و تحمل اور خاموشی کے ساتھ اس کی پوری کہانی سنی اور جب اس نے اپنے دل کی کافی بڑاس نکال لی تو میں نے اسے البرٹو ویلیسا کے خفیہ ٹھکانے کے وجود پر دھیان دینے کا مشورہ دینے کے ساتھ ہی ان باتوں سے بھی آگاہ کر دیا جو مجھے لال گاڑی والے بدماش سے معلوم ہوئی تھی۔ اگر کوئی ایسا گواہ موجود ہے جس نے ظفر کو 11 بجے تک زندہ دیکھا ہے تو تمہارا دعویٰ درست ثابت ہو جاتا ہے، اول خان نے پرتفکر لہجے میں کہا، لیکن تم اسے ہلاک کر چکے ہو۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہماری زبانی باتوں پر کون کس حد تک یقین کر سکتا ہے۔ ظفر کو اکیلا دیکھا گیا تھا، میں نے اسے یاد دلایا، جبکہ اس کے ساتھ دوسرا آدمی بھی تھا۔ اس سیل کے عملے میں سے دوسرا شخص بھی لاپتہ ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں چھان بین کرنی
کرنی ہوگی। وہ کام بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا، ایک آدھ دن میں دوسرے گمشدہ آدمی کا نام خود بخود سامنے آ جائے گا۔ اس کی داہنی آنکھ کے گوشے پر پرانے زخم کا ایک نمایاں نشان دیکھا گیا تھا۔ میں نے کہا۔ اول خان نے حیرت اور صدمے کے عالم میں آنکھیں پھاڑ کر باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا، پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ایسا نشان تو صرف آصف علی کے چہرے پر تھا، وہ میرے ساتھ بھی رہ چکا ہے۔ جسمانی طور پر وہ واقعی ظفر سے بڑی حد تک مشابہت رکھتا تھا۔ دوسرے آدمی کی یہ نشانی تم نے پہلے نہیں بتائی تھی۔ میں نے اسے یہ یاد دلانے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے ابتدا میں ہی یہ بات بتا دی تھی، لیکن وہ اپنی منتشر خیالی کی وجہ سے اس پر غور نہیں کر سکا تھا۔ پھر تو یہ معاملہ بہت سلجھ جاتا ہے۔ ویرا بولی، اگر آصف زندہ ہے تو وہ لاش ظفر کی ہی ہے، اور اگر آصف علی لاپتہ ہے تو ملبے سے 2 لاشیں ملنی چاہیے تھی۔ دوسری لاش کس کی تھی اور وہ کہاں غائب ہو گئی؟ ساری گتھی کا حل اسی ایک سوال کے جواب میں پوشیدہ ہے۔ مجھے فوراً واپس لوٹنا پڑے گا۔ اول خان اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں موقع پر موجود رہ کر ہی اس معاملے کو صحیح طور پر سنبھال سکوں گا۔ ہمارے سامنے 2 مسئلے ہیں۔ میں نے اپنی بات اسے ذہن نشین کرانے کی نیت سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ پہلا، ملبے سے ملنے والی لاش ظفر کی نہیں تھی، وہ زندہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ظفر نہیں بلکہ اس کے روپ میں البرٹو بیلیسا ہے۔ پہلے مسئلے کا حل آصف علی کی دستیابی یا گمشدگی میں ملے گا۔ دوسرا مسئلہ حل کرنے میں البرٹو کے خفیہ اڈے پر ریڈ سے مدد ملے گی۔ اگر وہ لاش آصف علی کی ثابت ہو جاتی ہے تو ظفر کی روپوشی خود بخود اسے مشکوک بنا دے گی۔ اول خان نے کہا، میں ہر امکان پر نظر رکھوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں فوری طور پر ریڈ کا بندوبست کرانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسی صورت میں تم کو ساتھ چلنا پڑے گا۔ فکر نہ کرو، میں 5 منٹ کے نوٹس پر کہیں بھی جانے کے لیے تیار ملوں گا۔ میں نے ہوٹل کی لابی سے اول خان کو رخصت کر دیا اور اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ میرے ہاتھوں مرنے والے بدماش نے بتا دیا تھا کہ اس کی گاڑی کرائے کی تھی، اس لیے ہم نے اسے زیادہ دیر تک اپنے ساتھ رکھنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے شکر پڑیاں کی پہاڑی سے ملحقہ باغ کے ایک ویران حصے میں چھوڑ دیا تھا، اور ہم لوگ کسی سواری کی نعمت سے محروم تھے۔ اس لیے میں نے اپنے ہوٹل کی روم سروس کے ذریعے کھانا منگوا لیا تاکہ اول خان کے ساتھ بھاگ دوڑ میں ہمارے معدے کسی بے جا زیادتی سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ پوری رات نیم خوابی اور انتظار کی ملی جلی کیفیت میں گزر گئی، لیکن اول خان واپس آیا نہ اس کا کوئی پیغام موصول ہوا۔ صبح 8 بجے فون کی پہلی گھنٹی بجتے ہی میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف اول خان تھا۔ وہ مجھے فوری طور پر بلا رہا تھا اور اس مقصد کے لیے گاڑی روانہ کر چکا تھا۔ وہ عجلت میں معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس نے اپنا پیغام دیتے ہی فون کا سلسلہ منقطع کر دیا اور مجھے اس سے ویرا کے بارے میں دریافت کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ جب میں نے ویرا کو اپنی روانگی کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ میرے ساتھ چلنے پر مصر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہوٹل کے استقبالیہ کلرک نے فون پر گاڑی کی آمد کی اطلاع دی تو مجھے مجبوراً ویرا کو اپنے ساتھ لینا پڑا۔ گاڑی نے ہمیں تقریباً 10 منٹ میں ایک بنگلے میں پہنچا دیا۔ وہاں اول خان میرے انتظار میں برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ ویرا کو دیکھ کر اس نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ اس معاملے میں ویرا کو الگ تھلگ رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور ویرا کو واپس لوٹانا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں۔ ڈرائنگ روم کی طرز پر آراستہ ایک کمرے میں پہنچنے کے بعد اول خان نے فکر مندانہ لہجے میں بتایا، آصف علی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس کے کمرے سے ٹائپ کیا ہوا ایک پیغام ملا ہے جس میں اس نے فورس کے سخت ڈسپلن سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرار کا اعتراف کیا ہے۔ نیچے اس کے دستخط بھی ثبت ہیں۔ وہ پیغام ملنے کے بعد میں نے اپنے کمانڈر کو پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میرے اوپر والوں کے نقطہ نظر سے صورتحال بہت زیادہ دھندلائی ہوئی ہے، لیکن گو مگو کا عالم ہونے کے باوجود ملبے سے ملنے والی لاش کی براہ راست تدفین کی بجائے مکمل پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ دانش مندانہ فیصلہ ہے، میں نے کہا۔ آصف علی کسی بھی قیمت پر ظفر کا اعلی کار نہیں بن سکتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ البرٹو ویلیسا نے اسے کسی اہم مشن کا حوالہ دے کر اپنے ساتھ الجھایا ہو، پھر اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا ہو۔ ایک مردہ شخص کو آسانی کے ساتھ نظر آتش کیا جا سکتا ہے۔ آصف علی کی طرف سے پیغام تیار کرنا البرٹو ویلیسا جیسے مجرم اور جعل ساز کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ میں نے ان ہی خطوط پر بات آگے بڑھائی ہے، اس نے جوشیلے انداز میں کہا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ لاش بہت غیر فطری حالت میں ملی ہے۔ جال مرنے والے لوگ دم توڑنے سے پہلے جس جان گسل جدوجہد، اذیت اور جسمانی تبدیلی سے گزرتے ہیں، لاش سے وہ سب ظاہر نہیں ہو رہا۔ لاش نکالنے والے عملے کا بیان ہے کہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے مرنے والے نے سکون سے لیٹ کر خود کو نظر آتش کیا ہو اور
اور آصف علی کے پیغام پر کسی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی البرٹو ویلیسا کی سب سے بڑی غلطی ہے جو شاید عجلت میں سرزد ہوئی ہے۔ اول خان نے بتایا، آصف علی کے دوستوں اور ماتحتوں کا بیان ہے کہ وہ اپنی سربت سے بہت خوش تھا، آخری لمحے تک بھی اس نے کسی بددلی یا مایوسی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ پیغام اس کی ذات پر زبردستی تھوپا گیا ہے۔ اول خان کو وہ گفتگو بہت حوصلہ افزا تھی۔ سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد حالات ایک مرتبہ پھر بہتر صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اسپیشل ٹاسک فورس والوں کا تعاون میسر آ جانے کے بعد البرٹو ویلیسا کو بہت سرعت کے ساتھ آہنی چنگل میں لیا جا سکتا تھا۔ اب اگلا پروگرام کیا ہے؟ تم یہاں کب تک رہو گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ دراصل میں اپنے کمانڈر سے تمہارا تعارف کرانا چاہ رہا تھا، اسی وجہ سے یہ بریفنگ دی ہے۔ اس کے بعد ہم 6 نفری جماعت کے ساتھ البرٹو ویلیسا کے خفیہ اڈے کی طرف چلیں گے۔ اس ملاقات میں ویرا کی شرکت سے کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ بلیو کراس ڈیل والے معاملے کے بعد درپردہ کام کرنے والا ہر اہم آدمی ویرا سے غائبانہ تعارف حاصل کر چکا ہے۔ میرا کمانڈر بہت متجسس طبیعت کا مالک ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کا کوئی الجھا ہوا سوال ویرا کو بد دل نہ کر دے۔ وہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کے بارے میں یکساں طور پر باخبر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم نے بہت ہوشیاری اور خوبصورتی سے مجھے بریف کر دیا ہے، ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہارے کمانڈر کے کسی سوال کا برا نہیں مانوں گی، تم فوراً بات پکڑ لیتی ہو۔ اول خان ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، یہ بریفنگ نہیں، میرا حقیقی خدشہ تھا۔ ہم لوگ احسان فراموش نہیں ہیں۔ تمہیں اپنا محسن مان لینے کے بعد ہم تمہاری پوری آزادی تک تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، لیکن اسی کے ساتھ میں اپنے کمانڈر کے سوالات پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ اول خان ہمیں وہیں چھوڑ کر خوشگوار موڈ میں اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی خاصے طویل وقفے کے بعد ہوئی تو ایک گراں ڈیل ڈول دبنگ قسم کا آدمی اس کے ساتھ تھا۔ آنے والے کی عقابی آنکھوں میں چمک اور پیشانی کی لکیروں میں کچھ ایسا وصف تھا کہ ہم دونوں ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لیڈیز فرسٹ کے اصول کا قائل نظر آتا تھا کیونکہ اس نے آتے ہی ویرا کا رخ کیا تھا۔ اول خان کے تعارف اور پرتپاک مصافحے کے بعد اس نے بزرگانہ انداز میں ویرا کے داہنے رخسار کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، مجھے یہ جان کر دلی مسرت ہوئی ہے کہ تم زندگی میں بدترین حالات سے گزرنے کے بعد اب آبرو مندانہ انداز میں زندہ رہنا سیکھ لیا ہے۔ شاید اب ڈان مرسیانو فخر کے ساتھ تمہیں اپنی بیٹی کہہ سکے گا۔ اس کی زبان سے ڈان مرسیانو کا نام سن کر ویرا کا منہ پرتے حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ ویرا کے باپ جیمی لائٹ نے اٹلی میں ڈان مرسیانو کا روپ دار کر اپنی بیٹی کو زندگی کی ان تلخ ترین حقیقتوں سے روشناس کرایا تھا جن سے گزرنے کے بعد ویرا ہر مشکل کو ہیچ سمجھنے لگی تھی، لیکن برف کی طرح سفید بالوں اور گھنی بموں والا وہ پاکستانی اتنے اعتماد سے بات کر رہا تھا جیسے وہ خود بھی ڈان مرسیانو کا لنگوٹیا رہا ہو۔ میرے لیے وہ دور ایک خواب تھا، ویرا نے تحیر امیز لہجے میں کہا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ڈان مرسیانو ہی میرا حقیقی باپ تھا؟ خود مجھے بھی یہ بات بہت بعد میں معلوم ہوئی تھی۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے مائی بیبی، اس نے اپنی کنپٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ مجھے اس وقت بھی معلوم تھا کہ جیمی لائٹ نے اپنی بیٹی کو مردانہ انداز میں تربیت دینے کے لیے ڈان مرسیانو کا روپ دھارا ہوا ہے۔ وہ صورتحال کو سختی کے ساتھ اپنی گرفت میں رکھنے کا فن جانتا تھا کیونکہ اس نے ویرا کو زیادہ جذباتی ہونے کا موقع نہیں دیا اور اچانک ہی میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے بارے میں اس نے گنے چنے الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا، وہ میرا سینہ پھلانے کے لیے کافی تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ تعارفی ملاقات خصوصی حالات کی وجہ سے تفصیلی تبادلہ خیال کا رخ اختیار کر لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ چند منٹ گزارنے کے بعد وہ اسی معروف کن انداز میں واپس لوٹ گیا اور اول خان ہمارے ساتھ رہ گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہارے ملک میں بھی ایسے باخبر لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے چلے جانے کے بعد ویرا نے متحیرانہ انداز میں کہا، فورس میں آنے سے پہلے یہ کہاں ہوا کرتا تھا؟ میں اس کے ماضی سے لا علم ہوں۔ اول خان نے معذرت خواہانہ انداز میں وہ سوال ٹال دیا۔ چند لمحوں بعد اول خان نے روانگی کا اعلان کر دیا۔ میں نے پارٹی کے بقیہ شرکا کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ڈرائیور سمیت وہ کل 5 نفوس تھے جو ایک کوسٹر میں موجود تھے۔ ایک آدمی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر تھا، باقی 3 آخری نشست پر تھے۔ ہم تینوں درمیانی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ترتیب مورچہ بندی کے حساب سے اختیار کی گئی تھی۔ کوسٹر پر کسی بھی حملے کی صورت میں وہ لوگ ہمارے لیے ڈال ثابت ہو سکتے تھے۔ اس مہم میں اول خان ان کا سربراہ تھا، ہم دونوں اس کے ساتھی تھے، اس لیے وہ لوگ ہم تینوں ہی کو یکساں عزت و احترام
احترام دے رہے تھے۔ کوسٹر روانہ ہونے کے بعد میں راستے اور منزل مقصود کے بارے میں بتانے لگا تو اول خان نے ڈرائیونگ سیٹ والے کو بھی اس گفتگو میں شامل کر لیا۔ وہ ان پانچوں میں سب سے سینئر معلوم ہوتا تھا۔ اسلام آباد کے سرے پر آباد سفارتکاروں کے رہائشی علاقے سے آگے نکلنے کے بعد ہمارے پاس گفتگو کے تمام امکانی موضوعات یکے بعد دیگرے ختم ہو چکے تھے، اس لیے ہر شخص اپنی سمت کی کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے قدرتی مناظر کا نظارہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جب مجھے راستے کے اطراف میں کچھ مانوس علامات نظر آنی شروع ہوئیں تو میں نے ڈرائیور کو کوسٹر کی رفتار کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ پھر داہنی طرف کی کچی زمین پر ٹائروں وغیرہ کے نشانات نظر آتے ہی میں نے گاڑی کچے میں اتارنے کا مشورہ دے ڈالا۔ کوسٹر اس ناہموار اور پرپیچ راستے پر اچھلتی کودتی آگے بڑھتی رہی۔ پھر وہ دو ٹیلے بھی آ گئے جن کے درمیان سے وہ کچا راستہ گزرتا تھا اور جہاں تربیت یافتہ بندر کی نگرانی سے ہمارا واسطہ پڑ چکا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی بندر متعین تھا نہ کوئی متنفس۔ ہماری کوسٹر بلا کسی مزاحمت یا روک ٹوک کے اس راستے پر آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس ویرانے میں موجودہ عمارت کے آثار نظر آنے لگے۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ درختوں کے کنج میں گری ہوئی اس عمارت کے قرب و جوار میں زندگی اور کچھ مصروفیت کے نمایاں آثار نظر آ رہے تھے۔ ہمیں اسی عمارت کی طرف جانا ہے، ڈرائیور نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ پھر میرا اثباتی جواب سننے کے بعد وہ کافی اونچی آواز میں بڑبڑانے لگا، کہیں کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، یہاں تو شاید اقوام متحدہ کی کسی ایجنسی والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی ہیر پھیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اقوام متحدہ کی ایجنسی؟ میں نے حیرت سے دہرایا، پھر زور دے کر کہا، رات کو یہاں خون ریز تصادم ہوا ہے، میں بذات خود ہر کارروائی میں شریک تھا، یہ اقوام متحدہ والے کہاں سے آن ٹپکے؟ میرا خیال تھا کہ ڈرائیور نے بحث میں الجھانے کی بجائے معذرت خواہانہ لہجے میں وضاحت کی، ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو، ویسے انہی اطراف میں اقوام متحدہ کے کسی ذیلی ادارے کی ایک سروے ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ لوگ راول ڈیم سے اس کے پچھلے دیہاتوں تک پانی کی لائن ڈالنے کے کسی امدادی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ تم اس عمارت کے بارے میں اتنے پر اعتماد ہو تو اقوام متحدہ والے کہیں اور ہوں گے۔ مجرموں کا متوقع ٹھکانہ سامنے آ جانے کی وجہ سے باقیہ چاروں افراد نے اپنے خودکار آتشی ہتھیار سنبھال لیے اور وہ سب ہی اپنی اپنی جگہوں پر چکنے نظر آنے لگے۔ ایک ہلکا سا موڑ گھومنے کے بعد جو ہی ہم لوگ اس عمارت کا مشاہدہ کرنے کی بہتر پوزیشن میں آئے تو مجھے یک بیک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر لٹھ دے مارا ہو۔ اس عمارت کی ایک دیوار پر بلیک بورڈ کی طرز کا ایک بڑا سا بورڈ آویزاں تھا جو رات کے اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آ سکا تھا۔ مخصوص سرکاری طرز کے اس سیاہ بورڈ پر لکھے ہوئے سفید حروف ڈرائیور کے خیال کی تائید کر رہے تھے، وہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ والوں کے فراہمی آپ کے ایک منصوبے کا سائٹ آفس تھا۔ پھر ہمیں وہ گاڑیاں بھی نظر آنے لگیں جو وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ فی الحال شاید ہتھیاروں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں متفکرانہ لہجے میں اول خان سے کہا۔ ہمارے ساتھیوں کو ان کی نمائش سے گریز کرنا چاہیے، اس وقت تو یہاں اچھا خاصا دفتر نظر آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ پچھلے چند گھنٹوں میں یہاں کیا کایا پلٹ ہوئی ہے۔ بکھلانے کی ضرورت نہیں، اول خان نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، اب ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہر بات خود بخود سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں نئی صورتحال کے بارے میں بریف کرنے لگا۔ اس بریفنگ کے نتیجے میں تمام آتشی ہتھیار فوراً ہی نگاہوں سے اوجھل کر دیے گئے اور کوسٹر آہستگی سے درختوں کے درمیان پارک کر دی گئی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔